الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو بھیج کر اللہ ہم اور آپ کو بھولا نہیں ہے، ہم سب کو یاد رکھا ہے، اور اللہ نے دنیا میں ایک بہترین نیٹ ورک دیا ہے رابطہ کرنے کا، اللہ سے رابطہ کرنے کا ایک بہترین نیٹ ورک دیا ہے۔ دنیا کی نعمتیں دیکھیے کتنی عظیم ترین ہے۔ جس موبائل کو لوگ دن رات گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت خراب چیز ہے، بعض لوگوں کی زبان سے یہ جملہ سننے میں آیا موبائل سب سے خراب چیز ہے۔ اس نے نفع کتنا دیا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ موبائل نے نفع کتنا دیا ہے، آسانیاں کتنی پیدا کی ہیں اس موبائل نے، اس کو لوگ کیوں خراب کہتے ہیں؟ اچھا، اس کی وجہ سے بچے بگڑ گئے، نسلیں برباد ہو گئی، لیکن نفع کتنا ہے اس میں وہ بھی دیکھنا چاہیے بندے کو۔ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے کتنی آسانی سے بات چیت کر لیتا ہے، کتنے آسانی سے اپنا کوئی پیغام کہیں پہنچا دیتا ہے، اپنی بات تحریری شکل میں کتنی آسانی سے یہاں سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر آج کل کی ترقی یافتہ دور میں اور عادت یافتہ دور میں جو ہم سب کو عادت پڑی ہے کہ موبائل کے ذریعے سے ہی سب کام کرنا ہے، 2 دن کے لیے نیٹ ورک غائب ہو جائے، آدمی کو اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنا بغیر کھائے ہوئے بھوکے رہنے میں بے چینی ہوتی۔ صرف 2 دن نیٹ ورک بند کر دے، ملکی سطح پر انسانوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ کتنا بہترین نیٹ ورک ہے انسان کے ہاتھ میں کہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی کو اجیرن سمجھتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک شاندار نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک آج کے ترقی یافتہ دور کا جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا ہے جس زمانے کو ہم ترقی یافتہ نہیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، کیا شاندار نیٹ ورک ہے۔ اس کا ترجمہ کیجئے آپ، تم مجھے یاد کرو اور میں، کیا بہترین نیٹ ورک ہے۔ اس سے زیادہ بھاری نیٹ ورک کائنات میں ہے کچھ؟ اچھا، یہ نیٹ ورک سے آپ کس سے بات کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم سے، صدر جمہوریہ سے، کوئی سی ایم سے، کوئی پی ایم سے، کوئی ایم پی سے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ والتین والزیتون کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ، اس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اتنا شاندار نیٹ ورک ہے ہمارا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین کا ترجمہ کیا ہے؟ کائنات میں جتنے بھی حاکم ہیں، تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم۔ احکم یہ عربی کا لفظ ہے، بڑائی بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ عربی کا بھاری لفظ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ عربی لینگویج میں کسی چیز کے کمال کو بیان کرنے کے لیے، وہ آپ سے متعلق نہیں ہے لیکن میں وہ جملہ بول دیتا ہوں، اس کو بولتے ہیں اسم تفضیل۔ عربی میں اسم تفضیل کے ساتھ جو لفظ آ جائے اس کے اوپر اور کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے۔ احکم، اس سے زیادہ بھاری اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا جو حاکم کی حاکمیت کا ترجمہ کرے۔ احکم الحاکمین، جتنے حاکم ہیں کائنات میں، ملک میں نہیں، تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم، اس سے ہمارا نیٹ ورک ہے، اور یہ نیٹ ورک کبھی بھی غائب ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کائنات کی کوئی طاقت اس نیٹ ورک کو غائب کر سکتی ہے۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھ سے بات کرو گے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اذکرکم،
تم مجھ سے بات کرو گے؟ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ دنیا کا تو حال یہ ہے، کتنا ہی رشتہ دار قریبی ہو جاویں، کتنا ہی قریبی دوست یار ہو جاویں، اگر ہم کسی شدید ضرورت کے وقت اگر ان کو فون لگائیں تو وہ بھی اپنا نیٹ ورک بیزی کر دیتا ہے، کبھی سائلنٹ پہ کر دیتا ہے، کبھی فلائٹ موڈ پہ کر دیتا ہے، اور 2 دن بعد کیا کہتے ہیں، ارے میرا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ جب تک یہ حضرت مر بھی گیا، قبر میں چلا بھی گیا، ہاسپٹل سے واپس بھی آیا، 2 لاکھ کا بل بھی بنا، زکوٰۃ صدقہ جمع کر کے پے بھی کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کا حال ہے۔ ایک بار لے لیے، دوسری بار مانگنے کے لیے جائیں گے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، میرا نیٹ ورک ہر وقت اویلیبل ہے، کبھی نہ نیٹ ورک بیزی ہوتا ہے رب پروردگار کا، اور نہ کہیں نیٹ ورک غائب ہوتا ہے، اور نہیں رب پروردگار کے یہاں کسی چیز کا منع اور انکار ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اگر مجھے یاد کرو گے بندہ، لازمی طور پر میں تجھے یاد کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت دیکھیے، کیا زبردست نیٹ ورک ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، آواز دو، میں تمہاری آواز کا جواب دوں گا۔ استجب کا اگر دوسرا ترجمہ ہم یہ کریں، میں قبول کروں گا، تم مجھے آواز دے کر دیکھو، ادعونی، مجھے پکار کے دیکھو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ نیٹ ورک بیزی ہے کہیں پر؟ ڈائریکٹ کلام ہے۔ تو اللہ نے ہم اور آپ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن میں۔ تو اللہ ہم اور آپ کو بھولا نہیں ہے۔ آج کا جو ایک عنوان ہے، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، بات تمام لوگوں سے نہیں چل رہی ہے، بات صرف ان سے چل رہی ہے جو مسلمان ہیں، بات صرف ان سے چل رہی ہے جو ایمان والے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بات پرسنل چل رہی ہے ابھی۔ کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے پرسنل بات چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچتے رہنا۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ ایمان والوں سے بدگمانیوں سے بچتے رہنا۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بدگمانیاں اگر کرتے رہو گے تو بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہوں گی جو بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے بچتے رہو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین اور محدثین نے جو روایات اور آیات نقل کی ہے نا، وہ یقیناً دیکھنے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والا، کسی ایمان والوں کے تعلق سے بدگمانی مت رکھنا۔ اے میرا بندہ، اے میرا مسلم بندہ، کسی مسلم بندے کے تعلق سے یا میرے کسی بھی بندے کے تعلق سے تم بدگمانی مت رکھنا۔ جب رب پروردگار ایک بندے کو بندے سے بدگمانی رکھنے کو منع کر رہا ہے اور اللہ کو برداشت نہیں قانون بنا کر قرآن میں بیان کیا، تو یہ بندہ اگر اللہ سے بدگمانی رکھے تو کتنی غلط بات ہے۔ اب حاصل کیا نکلا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھے، ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اسی طرح مومن مسلمان بندے اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں اللہ پاک نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، ان الذین آمنوا، 3 لوگوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے اور ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد اور جنگ کرنے والے،
کہتے ہیں یہ تین لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی خوب امید رکھتے ہیں، اللہ سے ان کا اتنا اچھا گمان ہوتا ہے، ایمان والوں کا بھی اچھا گمان ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو۔ اور والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے وطن کے طرف چلے گئے، صرف ایمان کو اور دین کو زندگی میں باقی رکھنے کے لیے یا اس ایمان اور دین کو پھیلانے کے لیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فساد اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے راہ خدا میں جنگ کرے اور جہاد کرے، ایسے لوگوں کی صفات یہ ہوتی ہے یا ہونا چاہیے کہ وہ ذات عالی، اللہ کی ذات عالی سے وہ امید رکھے اور اچھا گمان رکھے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ ہماری کتنی امیدیں وابستہ ہیں، بتائیے، ہے کہ نہیں؟ اتنی جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں دن رات، اتنے جو سر ٹیک رہے ہیں، اتنے جو سجدے کر رہے ہیں، اتنی جو سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات رٹ رہے ہیں، اتنے جو قرآن کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا دین کی کوئی بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا دین کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس احکم الحاکمین سے میری امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اس ذات عالی کے ساتھ اچھا گمان کے ساتھ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، اچھے گمان کے ساتھ۔ اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کی تو پوری نگاہیں ٹکی رہتی ہیں، گھر چھوڑ دینا معمولی بات ہے، زمین جائیداد چھوڑ دینا، کاروبار بزنس تجارت چھوڑ دینا، کھیت کھلیان چھوڑ دینا، چھوڑ کر ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا کوئی آسان کام ہے؟ اندازہ لگائیے کہ ان کی امیدیں اللہ سے کتنی لگی ہوں گی۔ اور جو لوگ راہ خدا میں نکلتے ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ اور واپس آنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اندازہ لگائیے کہ ان کو رب پروردگار سے کتنا اچھا گمان ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے قال وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس وہی ہوتا ہے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ إِلَّا الضَّالُّونَ، ضالون، جو گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم سب کی نگاہ اللہ پر ہے، اگر ہم سب کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم گمراہ نہیں ہیں، یعنی راستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہم سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں، توحید ہمارے پاس ہے، رسول کو مانتے ہیں اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی زندگی کی سیرت اور سنت کو مانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث، جس کو کہتے ہیں قرآن و سنت، جس کو کہتے ہیں اللہ اور رسول، جس کو کہتے ہیں دین اور اسلام۔ اس کا دامن اگر ہم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے کہ رب کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں الا الضالون، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس طرح کی کئی آیتیں ارشاد فرمائی ہے جس سے رب سے امیدیں وابستہ رہنی چاہیے اور رب سے اچھا گمان رہنا چاہیے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دے دیتا ہے۔ اللہ نے کوئی قسم نہیں اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ مالدار ہی رہے گا اور یہ غریب ہی رہے گا، اللہ نے ایسی کوئی قسمیں نہیں اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہر قسم کی صفات بندے کے دل میں اللہ پاک نے رکھ کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب بندے کے گمان کے حساب سے رب فیصلہ کرتا ہے، رب کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے آدمی؟ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد حشر میں، لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ زندہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ قرآن میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ دنیا زندہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، زندہ کر کے آخرت میں جانا یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اللہ نظام کا پابند نہیں ہے۔ دنیا میں بھی 100 سال کسی کو مارنے کے بعد، 100 سال کے بعد زندہ کر کے اللہ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کتنے دن سوئے؟ ابھی چل رہی ہے تفسیر میں یہ واقعہ۔ تو اللہ قانون کا پابند نہیں ہے، بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیح اور غلط کی پہچان اور صفات جو اللہ پاک نے بندے کے دل میں رکھی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چھوٹی سی ہے جس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا عربی لفظ یہ ہے انا عند ظن عبدی بی، اس کا ترجمہ یہ ہے میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے فیصلہ لیتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے فیصلہ لیتا ہوں۔ اس پر بڑی تفصیل ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ جس کا دل اور جس کا مزاج بنا ہوگا نا، وہی اللہ کے وعدوں پر یقین کر پائے گا۔ جس کا دل اور مزاج دینی نہ بنا ہوگا، وہ اللہ کے وعدوں کے یقین کو سمجھ نہیں پائے گا۔ جس کا دل اللہ سے جڑا ہوگا وہی اس کو سمجھے گا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے فیصلہ لیتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب سے ایک مرتبہ کہا کہ جی یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگا مولوی صاحب اس کے بغیر دنیا چلے گی ہی نہیں۔ میں نے کہا دنیا آپ کی ہے یا اللہ کی ہے؟ اس کے بغیر دنیا چلے گی نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا آپ کی ہے یا اللہ کی؟ اللہ فرماتا ہے دنیا چلے گی اور آپ کہتے ہیں نہیں چلے گی۔ تو جیسا گمان فیصلہ ویسا، پھر وہاں 5 لاکھ دیجئے، وہاں 3 لاکھ دیجئے، وہاں 10 لاکھ دیجئے، وہاں 50,000 دیجئے، پھر جا کر ایک کام کھڑا ہوتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں دنیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس نظام پر بنایا ہی نہیں دنیا جس پر تم کھڑے ہوتے ہو۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک بندہ ایک مرتبہ کہہ رہا تھا آج تک الحمدللہ نہ تو حرام کا لقمہ کھایا ہے نہ حرام میں ہاتھ ڈالا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا کیا خوبصورت زندگی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی فیصلہ اس کے لیے لوں گا۔ تم خود بخود اگر تم گڑھے میں گر جاؤ گے، خود بخود دوڑ کے جا کے، تو میں نے بچنے کی صلاحیت تو تمہارے اندر رکھی ہے، گرو گے تو میں اللہ ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھانے والا، میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں اٹھانے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے ہی تمہارے اندر وہ صفت رکھ دی ہے کہ وہاں جانا نہیں ہے، پھر بھی زبردستی جا رہے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ سے کتنا اچھا گمان رکھنا چاہیے ہم اور آپ کو۔ ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں کس کے دل میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، اور آپ کو بھی معلوم نہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن انہ علیم بذات الصدور، صدور میں نے دل، سینہ، تمہارے سینے کے اندر جو بات گھومتی ہے نا، گھڑتی ہے، بنتی ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، اور سب کے دل کی بات کو جانتا ہے، سب کے دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق بہترین جوڑ لیں تو انا عند ظن عبدی بی، میں بندہ تیرے گمان کے حساب سے فیصلہ لے لوں گا۔ آسان؟ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ بندہ رب سے بڑا بڑا کام کروا لے، بڑا بڑا مقصد حل کروا لے رب پروردگار سے، اور وہاں سے حل ہونے والا ہے، رکاوٹ نہیں ہوگی وہاں پر۔ بندہ جتنا کلیئر ہوگا فیصلے اتنے کلیئر ہوں گے، بندہ جتنا صاف ہوگا فیصلے اتنے صاف ہوں گے، بندہ جتنی محبت کرے گا ویسے ہی محبت کے فیصلے آسمان سے اتریں گے۔ ایک حدیث ہے، واللہ، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ کیا ترجمہ ہے آیت کا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور ایک بار کیجئے ترجمہ، اللہ بہترین روزی، صرف روزی دینے والا ہی نہیں ہے،
بہترین روزی دینے والا ہے۔ کون ہے جو اپنا نیٹ ورک اتنا مضبوط اور صاف کر لے، جو رب پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ میں بہترین روزی دینے والا ہوں۔ ایک حدیث پڑھے ہوں گے، میں یہاں لکھا نہیں ہوں، بہت مشہور حدیث ہے۔ رات کے اخیر پہر میں اللہ پاک سمائے دنیا، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ اعلان فرماتا ہے جس کا پہلا جملہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مانگنے والا۔ اتنا آسان ہے، جس کو کہتے ہیں نا الدین یسر، دین آسان ہے۔ جو بچے لوگ پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں حدیثیں پڑھتے ہیں بچے لوگ، الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ کتنا آسان ہے، ہم نے اپنی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا ہے، مشکل ترین بنا دیا اپنی زندگی کو، جان بوجھ کے بنا دیا، ورنہ دین بہت آسان ہے۔ رب سے بندہ رشتہ جوڑ لے، ناتا جوڑ لے، تعلق بہترین کر لے، دنیا میں قدم بڑھاتا جائے، رب فرماتا ہے میں تمہارے آگے کے سارے مراحل کو آسان کروں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کا ترجمہ اور تفسیر اٹھا کر دیکھیے گا۔ جاہدو کا ترجمہ یہاں جہاد کرنا نہیں ہے، دیکھیے گا کسی نے بھی نہیں لکھا ہے جہاد۔ والذین جاہدوا فینا، جو میری راہ میں مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم، جو تشدید آ گیا نا، تو تشدید کی وجہ سے عربی میں اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا ضرور بھی ضرور، تاکید۔ سبولنا، سبیل ایک راستہ اور سبولنا بہت سارے راستے، ہم ضرور بھی ضرور بہت سارے راستے کھول دیں گے۔ قرآن کی آیت بھی پڑھنے اور سمجھنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بہت سارے راستے ہم کھول دیں گے تمہارے لیے، صرف تم مجاہدہ کر کے دیکھو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، میں بول دوں بزرگوں آسان ہے، آپ سن لیں آسان ہے، لیکن اس پر کھڑا ہونا اور یقین کامل ہونا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ آدمی کو نفس کے اوپر بڑا قدر رکھنا پڑے گا، تب جا کر بندہ یہ صفت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو کرنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے آسان ہے، وہ کر کے گزر بھی جاتے ہیں، بہت گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کی صفات، ان کی زندگی، ان کا لین دین، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کتنی اچھی زندگی۔ یہ بندہ کسی بھی دن مر گیا تو کوئی ٹینشن نہیں، یہ بندہ کسی بھی دن اگر مر گیا تو کوئی ٹینشن نہیں، کامیاب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اس سے قبل غالباً درس قرآن میں ہی یا کہیں پر یا ممبر سے ہی میں نے وہ ایک بات بیان کی تھی کہ ایک عالم اور ان کے کئی ساتھی ایک بزرگ سے ملنے گئے تھے، ملنے گئے تو اطمینان سے ان کے عمر ہو گئی تھی، بستر پہ تھے، تو بزرگ کے پاس گئے ملنے، تو کہنے لگے کہ بات سے بات چلی، کہنے لگے بس زندگی میں کچھ زیادہ تو ہے نہیں، الحمدللہ جتنی تیاری ہے، الحمدللہ جتنی تیاری ہے، اس پر یقین ہے، اللہ کی ذات عالی سے بھروسہ ہے، امید ہے انشاءاللہ جب بھی بلاوا آ جائے جانے کے لیے تیار ہے۔ سنیے گا لوگ، میں نے اپنے کان سے سنا، جب بھی بلاوا آ جائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مولانا کہہ رہے ہیں جو ملنے گئے تھے، کہنے لگے ٹھیک 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہوا، ملاقات کے تیسرے دن خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ کتنے پرسکون لہجے میں کیا کہہ رہے تھے، جب بھی بلاوا آ جائے تیار ہیں۔ کتنی اچھی زندگی رہی ہوگی جو زبان سے یہ کہہ سکے کسی کو کہ بس جب بلاوا آ جائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے رخ کو گن کر رکھتے ہیں، پیچھے سے میں کیا کر کے آیا اور ابھی میرے پاس کتنا بیلنس ہے۔ دنیا میں ہم کتنا بیلنس دیکھتے ہیں، جی ابھی بینک میں کتنا پیسہ ہے، 2 بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں، سب کو گھر دلانا ہے، شادی بھی دلانی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تو بیلنس کے حساب سے بندے کو یا تو اطمینان ہوتا ہے یا بے چینی ہوتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بندہ اگر پرسکون ہو تو اندازہ لگائیے کہ اس کا بیلنس کتنا بیلنس ہوگا، اس کا بیلنس بگڑے گا نہیں، اس کا بیلنس کتنا بیلنس ہوگا، جو اتنے پرسکون لہجے میں کہہ رہا ہوگا کہ جب بھی بلاوا آ جائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے ذات عالی پر کامل یقین،
جو بھی عبادت کرے نا اس عبادت کے بعد فوراً اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے، ربنا تقبل منا انک انتس، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مرضی خدا کے مطابق کی ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو جو بھی ہم عبادت کریں نا کسی بھی طرح کا، نماز سے لے کر کے باہر 2 پیسہ کسی کو دینے تک، کسی سائل کو 2 روپے کا سکہ دینے تک، ہم یہ فوراً دل میں دعا کر لیں، رب تو مجھے اپنی طرف سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، اس کو قبول فرما لے، اس کو قبول فرما لے۔ دیکھیے اللہ کے ذات عالی پر بھروسہ، یقین اور اچھا گمان رکھنے کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ میں تھے، کون سا، ہجرت کا سفر، اور آپ ٹھہرے تھے کہاں پر، ایک غار میں، اس غار کا نام کیا ہے، غار ثور، جہاں وہی نازل ہوئی تھی اس کا نام ہے غار حرا، جہاں آپ چھپے تھے سفر میں مدینہ پہنچنے کے لیے اس کا نام ہے غار ثور۔ ساتھ میں کون ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ غار کے اندر ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی لوگ اوپر دکھ رہے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، اگر ایک جھلک بھی اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا، یا ابا بکر ان 2 کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے، ان 2 غار شخصوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ اندازہ لگائیے یقین کتنا دلائے ہوں گے، اور یقین کون دلا رہے ہیں، پیغمبر دلا رہے ہیں اس ذات عالی کے ساتھ، کہ وہ پروردگار اگر ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ سکیں گے، اور میرا یقین کامل ہے کہ ہم 2 کے ساتھ وہ تیسرا ہے جو ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اتنا یقین دلا رہے ہیں۔ اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 روز قبل میں نے ایک حدیث سنی تھی، تو اس کے دیکھا میں نے کہ 3 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میں نے ایک حدیث سنی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ کوئی بھی اس سے پہلے نہ مرے مگر یہ کہ اس کا یقین اور اس کا حسن ظن اللہ کے ساتھ کامل ہو، کوئی بھی نہ مرے، کوئی بھی نہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو، اچھے گمان کے ساتھ ہی اس کی آخری سانس نکلے۔ دیکھیے موضوع کی آپ سمجھ رہے ہیں، موضوع کیا چل رہا ہے، اچھا گمان۔ 50 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں موضوعات ہیں قرآن اور حدیث میں، لیکن اس موضوع پر محدثین نے جو کلام کیا ہے، میں جو صبح سے پڑھنے لگا میں تو حیران ہو گیا کہ کیا میرے نبی کامل اور اکمل ہے، اتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موضوع پر ارشاد فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے مولوی لوگ نکال کر بولتے رہیں گے، مولوی گزر جائیں گے مگر نبی کا موضوع ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، زمانے کے لوگ آتے جاتے رہیں گے، ہر موضوع پر نبی نے سیر حاصل کلام کر کے امت کو دے دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں تمہاری موت بالکل نہ آوے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا گمان ہونا چاہیے، اے اللہ جو کچھ ہے سب اپنی جگہ، بس مجھے معاف کر دینا، جو کچھ ہے سب اپنی جگہ، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دینا۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، حشر کا میدان نہ یہ کوئی الیکشن کا زمانہ نہیں ہوگا جو 2-5 دن میں غم ختم ہو جائیں گے، خوشیاں تبدیل ہو جائیں گی، بدل جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کی خوشی ہمیشہ کے لیے خوشی ہے، وہاں کا غم میں پڑا ہوا اتنا آسانی سے نکلے گا نہیں، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا، اور جو نکل گیا، بہت سارے لوگ، ابھی کل ایک حدیث میں پڑھا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب کو بھی یاد ہے کہ میری امت کے غریب اور مفلس لوگ امیروں سے کتنے دن پہلے جنت میں جائیں گے، آدھے دن پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ حالانکہ ایک بار نہیں سینکڑوں بار ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کل جو دل پہ لگی نا تو میں وہ حدیث دیکھتا رہا اسے، جیسا اپن قرآن دیکھتے رہتے ہیں نا کبھی کبھی،
میں اس حدیث کو دیکھتا رہا، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے اس میں؟ میری امت کے مفلس اور غریب لوگ امیروں کے مقابلے میں، آپ نے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ گنہگاروں کے مقابلے میں، امیروں کے مقابلے میں۔ امیر بھی جنتی ہو سکتے ہیں لیکن جائیں گے آدھے دن پہلے جنت میں۔ پھر اگلا جملہ ہے کہ آخرت کا آدھا دن 500 سال ہے، 500 سال پہلے اندر چلے جائیں گے، 500 سال پہلے وہ اندر چلے جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ میری امت کے مفلس اور غریب لوگ ہیں، جن کے سلام کا جواب دینا جلدی کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ کیا نہیں سمجھتا؟ سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، رشتہ آئے تو منظور ضروری نہیں سمجھتا، ہے نا، حاجت اور ضرورت لے کر آئے تو دروازہ کھولنا ضروری نہیں سمجھتا۔ اور نبی نے ان کی شان کو کتنا اونچا کیا ہے، آئے ہے، سب پھنسے رہیں گے ادھر، اور جب تک ان لوگ اندر داخل ہو جائیں گے، بولا وی آئی پی لوگ ہیں، ان کو اندر کر دو جلدی سے، 500 سال پہلے اندر چلے جائیں گے۔ کیا شان ہوگی آخرت میں؟ چلے گا یہ مفتی صاحب ہے، یہ امیر صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، چلے گا یہ سب کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ میاں اعمال ترازو میں رکھو، جس کی جتنی قیمت لگے گی بھاؤ لے کر جاؤ یہاں سے اٹھ کے جلدی۔ کیا شان! میاں اعمال ترازو میں رکھو، جتنا بھاؤ لگ رہا ہے اٹھا کر جلدی جلدی لے کے جاؤ، کوئی نہیں پوچھنے والا کسی کو۔ آپ 2 کلو لے کے آئے ہیں تو 2 کلو کا لے کے جاؤ، 50 کلو لے کے آئے ہو 50 کلو کا لے کے جاؤ، 200 کلو کا لے کے آؤ 200 کلو کا لے کے جاؤ، اٹھا ڈالو فٹافٹ اٹھاؤ، ڈالو فٹافٹ اٹھاؤ۔ اور یہ تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جلال رب پروردگار کا اتنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل رہیں گے، جلال اتنا ہوگا۔ میرا بولنا آسان، آپ کا سننا آسان، ہم سب کا کتابوں میں پڑھ لینا آسان۔ کبھی تصور کیجئے گا کہ جلال اتنا غالب ہوگا رب پروردگار کا کہ انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل رہیں گے۔ جب انبیاء گھٹنوں کے بل رہیں گے تو ہم اور آپ کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کروں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، دیکھیے ایک روایت ہے کہ بے شک مومن اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب مومن اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اسے اچھے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ منافق اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتا تو اللہ پاک اسے اچھے عمل کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ پہلا جملہ ہمارے لیے، ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ اچھے اعمال کی ہم سب کو توفیق دیں گے۔ گمان کیا رکھیں گے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بندہ ایک دم نارمل دکھ رہا تھا کسی آفس میں، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بہت رو رہا تھا، رو کر انہوں نے ایک ویڈیو بولا کہ میں نے تشہیر کے لیے نہیں، میں نے قصداً یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ ویڈیو ان کے کام پہ جانے کا کوئی 8 یا 9 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ 7 بجے جاگتے تھے، رات کو جو سوتے تھے فجر کی نماز پڑھتے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کسی حدیث میں پڑھا تو ان کے دل میں یہ بات لگ گئی، تو کہنے لگے اب میں اٹھنے کے لیے الارم لگاتا تھا نا، اب الارم بھی نہیں لگاؤں گا، اب میں اپنے رب سے یہ دعا کروں گا کہ میرے رب تو مجھے فجر میں اٹھا دے۔ بندہ رو رہا اور کہہ رہا ہے کہ اب الارم بھی نہیں لگاؤں گا، میری نوکری جائے یا کچھ جائے، اب رب سے میں یہ دعا کر کے سوؤں گا کہ میرے رب تو مجھے فجر میں اٹھا دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا گمان، جب بندہ گمان رکھے گا اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق دے گا۔ آپ کہیں گے میاں اسی موضوع پر اتنی ساری باتیں بولتے جاتے ہیں، 1-2 باتیں کافی ہے بولنے کے لیے۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں نے سلف صالحین جو ہے نا من الصدیقین والشہداء والصالحین سے یہ بات میں نے بار بار سنی ہے کہ دین کی باتیں بار بار سنو، دین کی مجلسوں میں بار بار بیٹھو، تمہارا ذہن بنے گا۔ جب ذہن بنے گا تبھی تم اعمال پر کھڑے رہ سکتے، ورنہ علم تمہارے پاس سینہ اور پیٹ علم بھر جائے گا لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ ذہن اگر نہ بنا نا، مزاج اگر نہ بنا تو پیٹ علم سے بھرا ہوا رہے گا لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ تم پورا علم نکال کر بکھیر دو گے، کہو گے دیکھو مجھے اتنا علم ہے،
تم سب عمل کرو، اور یہ خود عمل سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے حسن ظن رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ کتنی روایتیں ہیں، اللہ سے حسن ظن رکھنا یہ کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے۔ کنز العمال کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ نے ایک بندے کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اب جو بھی شکل ہوگی لیکن ہے حدیث، واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے آگ میں ڈال دو، تو کنارے پہ جا کے ایسا پلٹ کے دیکھا، تو فرشتوں نے پوچھا کیوں پلٹ کے دیکھ رہا ہے؟ فیصلہ ہو چکا ہے میاں جہنم میں جانے کا، فیصلہ ہو چکا ہے، کیوں پلٹ کے دیکھا؟ یار میں تو دنیا میں اللہ سے اچھا گمان رکھتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ فوراً اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا انہیں واپس کرو، انہیں واپس کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ پروردگار آپ نے فیصلہ کیا جانے کا؟ کہنے لگا میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھا تھا میں وہی فیصلہ لوں گا، میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھے گا میں وہی فیصلہ لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، بخاری شریف کنز العمال کی ایک روایت ہے، اس میں وہ دعا ہے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک، اے اللہ میں آپ سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں۔ دیکھیے عربی میں یاد نہ رہے نا تو 3 جملے یاد رکھیے گا، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی توفیق مانگتا ہوں، ہے نا، من الاعمال، آپ سے محبت کرنے والے اعمال کی توفیق مانگتا ہوں، ایسے عمل کی توفیق دے دے اللہ کہ جس سے آپ میرے طرف پیار سے دیکھنے لگے، ایسے اعمال کی توفیق دے۔ وصدق التوکل علیک، اور آپ کے اوپر سچا بھروسہ رکھنے کی توفیق دے، پیار والے اعمال کی توفیق دے، سچا بھروسہ رکھنے کی توفیق دے۔ وحسن الظن بک، اور آپ سے اچھے گمان رکھنے کی توفیق دے، آپ سے اچھے گمان رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نارمل سی بات ہے، ایک جملے میں اللہ سے ہم اچھا گمان رکھ کر سب کچھ مانگتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔